مطابق حسب وعدہ میں پھر سے موجود ہوں، اور اب ہم اسی جو فرسٹ چیپٹر ہے اسی کو ہی آگے کریں گے۔ اور ہم وہاں پہ تھے کہ جب وہ اسے کہتا ہے کہ اس کی سنو، یہ کہتا ہے جو جوزف کے ہے کہ مجھے قانون سے واقفیت نہیں ہے، اور بیک وقت اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جو خود ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت نچلے درجے کے اہلکار ہیں، تو پھر ان سے کیا جھاگ مارنی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں پر اس کو جو ہے خیال آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، جہاں میں جو ہوں 10 بار خودکشی کرنے کے لائق ہوں، اور پھر کیوں ان لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا کہ میں کہیں خودکشی نہ کر ڈالوں، جب وہ اتنے بڑے مجرم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو مجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ تو بیک وقت البتہ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، مگر اس بار اپنے نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہوئے، کہ خودکشی کرنے کے لیے اس کے پاس کیا محرکات ہو سکتے تھے۔ یہ کہ دونوں جو سپاہی ہیں وہاں بیٹھ کے اس کا ناشتہ کھا گئے تھے، اس وجہ سے میں خودکشی کروں۔ تو کہتے ہیں خودکشی کی یہ جو ہے بنیاد، وجہ اتنی بے بنیاد ہے کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ مثال کے طور پر اگر کر بھی لیا ہوتا تو وجہ کی عدم دستیابی کے لیے، وجہ کی جو ہے عدم دستیابی پہ وہ اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ خودکشی کرتا۔ ذرا غور کیجیے، یہ زندگی میں اس کو جو ترغیب ملی بار بار خودکشی کرنے کے لیے، یہ وہ ترغیبات ہیں جو وہ بتا رہا ہے۔ ایک گلٹی شخص کو جب ملتی ہے اس طرح کی ترغیبات، تو وہ بتا رہا ہے کہ وجہ کی عدم دستیابی نے اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ خودکشی کرے، کیونکہ کم از کم کہ وہ اس کا ناشتہ کھا گئے تھے، یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ اس کے اوپر خودکشی کر لی جائے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو اپنے کمرے میں سے اس نے کیا کیا، ایک ننھی منھی الماری تک گیا جہاں اعلیٰ قسم کی شراب پڑی تھی۔ اس نے پھر ناشتے کی جگہ اس کا پہلا جام خالی کیا، کیونکہ ناشتہ تو چٹ کر گئے تھے وہ، اور اپنے آپ کو جرأت مند کرنے کی خاطر کیسے اب اس نے دوسرا جام بھر کے پی لیا کہ ذرا چوڑے ہو کے جائیں گے، اور تیسرا اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر پی لیا کہ شاید اس کی بھی کوئی سخت ضرورت پڑ جائے بعد میں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کو یہ پیدا کرتا ہے، یہ وہی بالکل ریئل قسم کی ہوتی ہیں جو دنیا میں آپ لوگوں نے بھی جھیلی ہوئی زندگی میں، اور اس کے اوپر یہ ہنستا ہے اور ہنسانے کی کوشش کرتا ہے اس بےتوکے پن پہ، کیونکہ یہ بےتوکا پن ہم نے نہیں بنایا ہے، اور یہ بس بنتا چلا گیا، یہ سوسائٹی سے بن ہی گیا۔ تو جہاں پر آپ تھے تب ہوا کیا کہ وہاں پر ایک آواز آئی، جوزف سپروائزر تمہیں بلا رہا ہے۔ چلو، وہ کہتا ہے شکر ہے، اب یہ تو ہوا کم از کم کسی کے ساتھ بات تو کریں گے کہ سپروائزر تو آیا، اب ان دونوں کے ساتھ کیا میں جھک مارتا رہتا۔ تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم کالا کوٹ پہنو۔ اچھا، اس کی ابھی میں کھل کے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کالا کوٹ کیوں پہنانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کالا کوٹ پہنو، سپروائزر کے سامنے جا رہے ہو، اور یہ معاملہ کچھ معمولی نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ٹرائل ہے، یہ مقدمہ ہے، ڈسکس ہوگا، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، کچھ جرور ہوگی، تو تم سپروائزر کے سامنے کیا ایسے اٹھ کے چل پڑو گے کیجولی؟ تو وہ خیر کپڑے بدلتا ہے تو اس وائٹ سی شرٹ اس نے پہنی، تو کہتے نہیں یہ کالا کوٹ ہوتا، کالا کوٹ۔ تو پھر وہ ایک کوٹ کالا واسکٹ سی وہ اس کے اوپر پہن لیتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں گے کہ کالا کوٹ کیوں اس نے پہنا، میں بھی اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیے گا کہ اس کو کالا کوٹ پہنا دیتے ہیں۔ خیر، وہ اب جب آتا ہے
وہاں پر تیسرے کمرے میں جس میں وہ ایک دوشیزہ رہتی تھی، مس بسنر جس کا نام تھا، اس کیونکہ صبح وہ چلی جاتی تھی کسی بار میں کام کرتی تھی، تو اب اس کا کمرہ خالی ہے، تو وہاں پر یہ چھوٹی سی ایک عدالت سجا دی ہے ان لوگوں نے. وہیں پر اس کا جو بیڈ کی سائڈ ٹیبل ہوتی ہے اس کو درمیان میں رکھ لیا اور سپروائزر بیٹھ گیا. تو جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جو ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہیں چیزیں، کیلنڈر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آگے پیچھے اس کی ترتیب لگا رہا ہے، موم بتی بھی تھی آگے پیچھے اس کو ہٹا رہا ہے. تو اسے کہتا ہے کہ جوزف کے کہتے جی. تو اسے کہتا ہے کہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ صبح کے جو واقعات ہوئے ہیں تو مجھ سے بالکل سڑپڑا گئے. تو وہ جواب دیتا ہے یقیناً، کہ کہتا ہے جو لہجہ ایسا تھا جیسے وہ شکر کر رہا ہوتا ہے کہ کسی ذی شعور کے سامنے. تو وہ کہتا ہے کہ میں یقیناً پریشان تو ہوا ہوں، مگر میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ پریشان ہوں. تو وہ کہتا ہے اچھا تم زیادہ پریشان نہیں ہو؟ سپروائزر نے کہا اور پھر اب دیکھیں ٹیبل پہ کیا کیا کرتا ہے. ساتھ ہی اس نے موم بتی کو میز کے درمیان میں رکھا اور باقی چیزوں کو اس کے ارد گرد دائرے میں لگا دیا. موم بتی روشنی کی علامت ہے، شعور کی علامت ہے، تھاٹس کی علامت ہے. تو موم بتی کو اس نے درمیان میں رکھا اور باقی چیزوں کو اس کے ارد گرد لگا دیا. اس کا کوئی بھی جملہ اس طرح سے فالتو نہیں لکھا ہوا کہ جیسے ناول کو مکمل کرنا ہے تو کچھ چیزیں ٹھونس دو. یہ کوئی فلرز نہیں ہے جیسے ہم کوشچن میں بھر دیتے ہیں. ہر چیز کے معنی ایک ایک جملے کے ایک ایک لفظ کے سمبالک ہے. تو اس نے ان چیزوں کو لگا دیا. تو یہ بھی تھوڑا بکھلا گیا. پھر جب اس نے کہا تو تم زیادہ پریشان نہیں ہو؟ تو کہتا ہے شاید آپ میری بات پورے طور پر سمجھ نہیں سکے کہ انہیں جلدی وضاحت کی. میرا مطلب ہے کہ اس نے ادھر ادھر کچھ بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھی تو تھی نہیں. تو کہتا ہے کہ میں کیا بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس کا وہ تو جواب نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یہ معاملہ عام نہیں ہے. تو اب اس نے پھر جلدی کہا کہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مگر جب آپ کو دنیا میں آئے ہوئے 30 برس ہو چکے ہوں اور آپ نے اپنے لیے تمام راستے خود ہی بنانے ہوں جو میں تندہی سے کرتا رہا ہوں، تب آپ پریشانیوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ انہیں دل پہ نہیں لیتے، خاص طور پر اسے تو نہیں جو آج ہوا ہے. خاص طور پر اسے کیوں نہیں جو آج ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں. پھر وہ جواب دیتا کہتے ہیں میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ میں سارے معاملے کو محض مذاق سمجھ رہا ہوں، کیونکہ یہ پورا اہتمام نہایت مکمل اور مفصل لگ رہا ہے، بشمول آپ گھر کے تمام مکینوں نے اسٹیج کو سجانے کے لیے مطلوب مشقت میں ضرور حصہ لیا ہوگا. وہ اس کو ابھی بھی ڈرامہ سمجھ رہا ہے جو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جو ایک مذاق ہوا کرتا ہے. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف محض مذاق ہے. بالکل صحیح سپروائزر نے کہا. ساتھ ہی اس نے جائزہ لیا کہ ماچس میں کتنی تیلیاں باقی ہیں. ماچس، تیلی، سمجھیے گا سر. اور دوسری چیز کہ انہیں بات جاری رکھی، وہاں پہ موجود تمام لوگوں پہ نظر دوڑائی، بلکہ یہ بھی چاہا کہ ان 3 کو، کچھ 3 اور بھی تھے جو تصویریں لگی ہوئی تھیں دیوار کے اوپر، دیوار کے اوپر کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں، تو وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، جو وہ اس کی ذاتی تھیں. وہ جو یہاں پر ایک دوشیزہ رہتی تھی اس کی ذاتی تھی وہ. تو ان تصویروں کو بھی وہ ہٹا رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، کبھی کوئی نیچے گر جاتی ہے پھر اس کو اوپر لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے تو یہ وہ سوچتا ہے کہ ان کی توجہ بھی میں اپنی جانب کر لوں. تو کہتا ہے کہ اور دوسری چیز وہ کہتا ہے کہ یہ سارا معاملہ دراصل اتنا اہم بھی نہیں ہے. یہ اس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ مجھے مراد الزام تو ٹھہرایا گیا ہے، مگر میں قلیل سے ایسے کسی اقدام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جس کی وجہ سے میرے اوپر الزام ہے. چلو اس کو بھی ایک طرف رکھو، ٹھیک ہے. اہم سوال یہ ہے کہ ملزم ٹھہرا کون رہا ہے؟ کون سا ادارہ ہے جو یہ معاملہ دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ لوگ کسی مملکت کے اہلکار ہو، کسی ادارے کے اہلکار ہو؟
آپ میں سے کسی نے بھی وردی نہیں پہن رکھی اور سوائے اس کے اس شخص نے اس کو جا کے اس کی پکڑتا ہے کہ اس شخص نے یہ وردی، یہ تو کچھ سفری لباس لگتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے ان تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب چاہیے، اور مجھے یقین ہے پھر یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یوں خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور ہم ایک دوسرے کو الوداع کہہ سکیں. السلام علیکم. سپروائزر نے ماچس کی ڈبیا کو کھٹکھٹایا اور کہا تم ایک بڑی غلطی کر رہے ہو. تمہارے معاملے سے متعلق ان حضرات کی اور میری اہمیت انتہائی معمولی. در حقیقت ہم تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. ہم کسی مخصوص وردی میں بھی ہو سکتے تھے، اور اس طرح کی وردی جیسے تم چاہتے ہو، اتنی ہی مکمل وردی جیسی تم چاہتے ہو، مگر پھر بھی تمہاری حالت آج سے اس وقت سے بہتر نہیں ہونی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ تم پہ کس شے کا الزام ہے، اور اگر کوئی الزام ہے بھی تو وہ کیا تمہارے ہی اوپر ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم. تم زیر حراست ہو، یہ ایک حقیقت ہے، اور صرف یہی ایک حقیقت ہے جو میں جانتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ افسر تمہارے ساتھ کوئی گپ شپ کرتے رہے ہوں. چلو اگر ایسا ہوتا بھی رہا ہے تو پھر اس کو ایک گپ شپ ہی سمجھو. میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں تھوڑا مشورہ ضرور دوں گا. تم بہتر ہے ہمارے بارے میں کم سوچو، اور اس کے بارے میں بھی جو آگے تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. تم صرف اپنی شخصی معاملات کے حوالے سے ذرا زیادہ سوچو، بلکہ تم اس طور اپنا تاثر صرف برا ہی نہیں کر رہے بلکہ اسے جوشیلے پن سے تباہ بھی کر رہے ہو، اور تمہیں بولنا بھی ذرا کم چاہیے. ہم تمہارے رویے سے بھی جو کچھ تمہیں بولنا بھی ذرا کم چاہیے، اور تقریباً تمام وہ باتیں ہیں جو تم نے ہمیں اب تک بتائی ہیں وہ ہم تمہارے رویے سے بھی جان سکتے تھے. حتیٰ کہ اگر تم صرف چند الفاظ سے زیادہ نہ بیان کرتے تو تب بھی ہمیں سب معلوم ہو جاتا، اور وہ جو کچھ تم نے بیان کیا وہ تمہارے حق میں نہیں کیا. کہ نے سپروائزر کو گھورا. کہتا ہے کیا یہ شخص اپنی عمر سے، کیا یہ جو ہے کیا میں اپنی عمر سے کیا چھوٹا لگتا ہوں؟ یہ اسکول کے بچے کی طرح سے مجھے پڑھا رہے ہیں. تو کیا کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنی سچائی کے بدلے اور صاف گوئی کے بدلے مجھے لعنت ملامت کیا جا رہا ہے. نہ تو اسے گرفتاری کی کوئی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلومات دی جا رہی ہیں جہاں سے گرفتاری کا حکم ملا تھا. وہ کچھ مشتعل سے. پھر بالآخر جو ہے وہ کہتا ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ ابھی اگر میں جا کر کے اس پہ چڑھائی کرتا ہوں تو میں سے بات چیت کروں تو شاید میرا راستہ نہ ہو کے کسی طرف معاملات فوراً نکلے جائے. تو وہ آتا ہے، اپنے بالوں کو ذرا سیدھا کیا، منہ پہ ہاتھ مارا، بٹن ٹھیک کیا، وہ کہتے ہیں دیکھیے جناب کہ پکار اٹھا، اور ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے وہ ان سب پر چڑھ گیا. وہ کہتے ہیں جس انداز سے آپ میرے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اب میری رائے کے مطابق بجائے اس کے کہ آپ اس پہ وقت ضائع کریں کہ آپ کا یہ دعویٰ جو آپ نے بولا، آپ کا یہ دعویٰ صحیح تھا یا غلط، وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر معاملے کو خوش اسلوبی سے یہی ختم کریں. اور اگر آپ کی بھی یہی رائے ہے تو آئیے جناب. مگر سپروائزر نے ہاتھ تو آگے خیر نہیں کیا. اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اپنے نچلے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبایا، بڑھے ہوئے کے ہاتھ کو دیکھا. کو ابھی تک یقین تھا کہ سپروائزر وہی کرے گا جیسے اس نے تجویز دی تھی، مگر اس کے برعکس سپروائزر کھڑا ہو گیا. مس بسنر جو تھی اس کے بستر پہ رکھے ہوئے اپنے گول ہیٹ کو اٹھا کر اپنے سر پہ پہنا، اس طرح سے پھنسایا جیسے کوئی نیا ہیڈ پہن ہوا. تو اور کہا کہ تمہیں ہر چیز بہت سادہ لگ رہی ہے. یہ سادہ نہیں ہے.
اور تمہارا یہ خیال ہے کہ معاملہ بآسانی خوشکن اختتام کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی۔ دیکھیں اب اس کی امیدوں کو بڑھا رہا نہیں، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے؟ تم محض گرفتار ہوئے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ ہے جو میں نے تمہیں اطلاع دینی تھی، یہی ہے جو میں نے کیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ تم نے اسے کس انداز میں لیا۔ ایک دن کے لیے اب اتنا ہی کافی ہے، کم از کم وقتی طور پر ہم ایک دوسرے کو الوداع ضرور کہہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب تم بینک جانا چاہو گے یا نہیں جانا؟ وہ کہتا ہے بینک ہے؟ میں بینک کیسے؟ میں تو زیر حراست ہوں، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میں زیر حراست ہوں۔ اس نے قدرے سرکشی کے ساتھ کہا، کیونکہ اب وہ خود کو ذرا خود مختار وہ محسوس کر رہا تھا، آزاد۔ تو اب وہ ان کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ اگر وہ یہاں سے چلے گئے، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان کے پیچھے بھاگ پڑے گا اور انہیں پیشکش کرے گا کہ وہ اسے گرفتار کریں۔ اس لیے اس نے حتیٰ کہ اسے دہرایا، بھائی میں بینک کیسے جا سکتا ہوں؟ بینک میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں تو زیر حراست ہوں۔ تو وہ کہتا ہے جواب میں کہ میرا خیال ہے تم نے میری بات کا غلط نتیجہ نکال لیا، میری بات کا تم نے غلط مطلب لیا ہے۔ سپروائزر نے کہا، جو اب دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ سچ ہے کہ تم زیر حراست ہو، مگر اسے تمہیں اپنے کام کرنے سے نہیں روکنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی قدم نہیں ہونی چاہیے جو تمہیں تمہارے روزمرہ کے معمولات سے روکے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس نوعیت کی جو حراست ہے وہ اتنی بری نہیں ہے۔ کہنے کا سپروائزر کے مزید قریب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے اس کے علاوہ کچھ سمجھا جائے۔ جواب میں اس سپروائزر نے کہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس صورتحال میں تو پھر یہ لگتا ہے کہ مجھے میری حراست کے بارے میں مطلع کیے جانا بمشکل ضروری رہا ہوگا۔ کہنے کا اور مزید قریب ہو گیا، دوسرے لوگ بھی قریب آ گئے، سب وہاں پر ایک جمگٹا سا بن گیا جو دروازے کے قریب تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی تھی۔ جواب میں بے دھڑک وہ بولتا ہے کہ ایک احمقانہ ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہو۔ سپروائزر نے کہا، اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہوئے ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ تم بینک جانا چاہ رہے ہو، مگر جس انداز میں تم ہر لفظ پر باریک بینی سے توجہ دے رہے ہو تو میں ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا کہ تم بینک جاؤ، میں نے صرف فرض کر لیا تھا کہ تم جانا چاہتے ہو، اور اسی وجہ سے تمہارے بینک جانے کے لیے اور تمہارے لیے چیزیں آسان کرنے کے لیے میں نے، اور پریشانی جو ہے ممکنہ حد تک اسے کم کرنے کی خاطر، میں ان 3 حضرات کو جو تمہارے بینک کے ساتھی ہیں، اہلکار ہیں، یہاں لے آیا ہوں۔ یہ تمہاری ثوابدید پر ہے، جانا چاہو تو چلے جانا، ورنہ میری بلا سے۔ تو جناب اس کو بھی اب یہیں ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔